حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتارے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے تم ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں، یعنی پیٹ بھر کر خوب کھانا کھائیں، اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے، اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان حاصل ہو جائے، اور مومنین کا یقین مزید بڑھ جائے اور کفار مزید ایمان لانے لگے۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان حواریوں کی یہ بات سنی تو آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کری، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں ضرور ایک دسترخوان اتار دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ دسترخوان تو میں اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا کہ اس عذاب میں تمام جہاں والوں کو میں نے کبھی مبتلا نہیں کیا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان آسمان سے لے کر نیچے کی طرف اترے، جس میں 7 مچھلیاں تھیں اور 7 روٹیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کوئی کانٹا نہیں تھا، اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ چھڑکا ہوا تھا، اور اس کے ارد گرد مختلف قسم کی سبزیاں تھیں۔ 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر زیتون کا تیل، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، اور 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں رکھی ہوئی تھی۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری شمعون جس کا نام تھا، اس نے سوال کیا کہ اے روح اللہ، یہ دنیا کے دسترخوانوں میں سے ہے یا آخرت کے دسترخوانوں میں سے؟ اس پر آپ نے فرمایا، یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ یہ آخرت کے کھانوں میں سے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کھانے کو ابھی ایجاد فرمایا ہے تم لوگوں کے لیے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، شکم سیر ہو کر کھاؤ، اور خبردار، ایک وارننگ کی آپ نے کہ خبردار کہ تم اس میں خیانت نہ کرنا، اور کل کے لیے اس کو ذخیرہ نہ کرنا، کل کے لیے جمع کر کے نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں بھی خیانت کر ڈالی، وہ کھاتے رہے لیکن ساتھ ساتھ کل کے لیے جمع کرتے رہے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب نازل ہوا کہ جب یہ لوگ رات میں سوئے تو اچھے خاصے سوئے تھے، مگر جیسے ہی صبح اٹھے تو مسخ ہو کر خنزیر اور کچھ لوگ بندر بن گئے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی موت کی دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور یہ پتہ نہیں چل سکا یہ کہاں چلے گئے، آسمان پر اٹھا لیے گئے یا زمین بوس ہو گئی، یہ کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ افراد کہاں چلے گئے۔ اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 7 کے اندر اس انداز سے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، تاکہ یہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ورزقنا، تو ہمیں رزق دے، وانت خیر الرازقین، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میں اس دسترخوان کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، فمن یکفر بعد منکم، پس اس کے بعد یعنی دسترخوان نازل ہونے کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا، فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اس سے پہلے روئے زمین میں نے کسی کو اس طرح کا عذاب نہیں دیا ہوگا۔